نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بر محمد و آل محمد. ایک سورہ فاتحہ کی اور التماس ہے سیدہ نجمہ حسن بنت سید ظفر حسنین کی بلندی درجات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ جتنے لوگ فرش اعضا پر تشریف فرما ہے اس حساب سے درود کی آواز نہیں آ رہی ہے. بلند آواز میں درود پڑھ دیجیے. اللہم صل علی ایک سورہ فاتحہ کی اور التماس ہے حاجرہ سلطانہ عوض حسین کی بلندی درجات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. درود پر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی دلع لسان صباح بالنطق تبلج وصرها قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج واتقنا صنع الفلك الدغار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بالنور تحجج الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمته كيفياته الذي قرب من خطرات الذنوب وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. درود پڑھے محمد و آل محمد کا. عزیزان گرامی قدر، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود پڑھے محمد و آل محمد. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. عزیزان گرامی قدر، خدا کا لطف ہے، خدا کا احسان ہے، خدا کی توفیق ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو آج یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اور آپ کہیں اور نہیں بلکہ فرش اعضا پر موجود ہیں. اور نہ فقط یہ کہ اپنے لیے بلکہ اپنی گزشتہ اموات کے لیے، اور نہ فقط یہ کہ اپنی گزشتہ اموات کے لیے بلکہ ان ارواح کے لیے بھی جو ابھی اس دار اسفل میں آئیں بھی نہیں ہیں، رزق سمیٹ رہے ہیں. اور جو رزق ہم اور آپ اس فرش عزا سے لے رہے ہیں، یہ وہی رزق ہے جو کہ ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے. یہ وہ رزق ہے کہ جس پر آپ کے اور ہمارے کمال کا انحصار ہے. یہ وہ رزق ہے کہ جس کے سائے میں پروردگار عالم نے جو آپ کو اور ہم پر جو تکالیف شرعیہ جو دی ہیں، یقیناً اس کے لیے یہ رزق کیا معنی رکھتا ہے. اس رزق کے ملنے کے بعد آپ اور ہم اپنے اس مقام کو پا سکتے ہیں کہ جہاں پروردگار ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. تو اس اعتبار سے اگر اس رزق کو دیکھا جائے تو جو آپ کی اور میری تکلیف کا ہدف ہے اور جو آپ کی اور میری تخلیق کا ہدف ہے، وہ وہی لقاء ربہ، وہی لقاء اللہ ہے، وہی خدا سے قرب حاصل کرنا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا ہے. تو یہ فرش عزا سے ملنے والا رزق ہماری اور آپ کی معرفت ہی میں تو اضافہ کرتا ہے اور کیا کرتا ہے. یہ رزق آپ کو اور ہمیں قرآن اور اہل بیت سے نزدیک ہی تو لے آتا ہے اور کیا کرتا ہے. یقیناً اگر یہ کام یہ رزق کر رہا ہے، واقعتاً اپنی افادیت، اپنی تاثیر اس انداز سے دکھا رہا ہے، تو پھر واقعتاً یقیناً ہم اور آپ اس وقت اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، آنے اور جانے کے بعد درمیان میں جو وقت گزر رہا ہے اس میں یقیناً آپ کا اور ہمارا درجہ بلند ہو رہا ہوگا.
عموماً ایصال ثواب کی مجالس سے جب خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے تو اپنے تمام مطالب کو بعد میں رکھتے ہوئے پہلے مقدماتی بحث یہی کیا کرتا ہوں کہ وہ جو ذہن میں تصور ہوتا ہے نا کہ جناب ایصال ثواب کے عنوان سے منعقد مجلس ہے تو کس کے ایصال ثواب؟ بلندی درجات کے لیے مجلس ہے، کہاں مرحوم یا مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے مجلس کو رکھا گیا ہے۔ اگرچہ بات بالکل ٹھیک ہے، یقیناً درجات کی بلندی کے لیے ہے، لیکن یہ آدھا تصور ہے۔ پورا تصور کیا ہے؟ پورا تصور یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ اور میں یہاں جمع ہو گئے ہیں، جو آیات سن رہے ہیں، جو روایات سن رہے ہیں، جو ان کے معانی اور مفاہیم پر ہماری اور آپ کی نظر ہو رہی ہے، اور ان معانی اور مفاہیم کو ہم اپنے نفس میں جذب کر رہے ہیں، اس جذب کرنے کے بعد یقیناً آپ اور میں وہ نہیں رہیں گے جو آنے سے پہلے تھے، اور اب یہ جو میں نے اس کے مطالب کو جذب کر لیا ہے تو یقیناً اس کے نتیجے میں خود میرا درجہ بلند ہو جائے گا۔ تو کتنے ہی لوگ ہیں یہاں موجود کہ جن کے یہ درجات اس وقت یہیں بیٹھے ہوئے بلند ہو جائیں گے، تو جس کے طفیل آپ نے یہ تذکرہ سنا تھا، جو وجہ قرار پایا تھا اس مجلس کے انعقاد کی، یقیناً آپ کا درجہ تو بلند ہوگا ہی ہوگا، ان مرحومہ کا بھی درجہ بلند ہو جائے گا۔ تو یہ پورا کنسپٹ اب سمجھ میں آیا کہ اصلاً ہم جو یہاں آئے ہیں وہ تو اپنے ہی بلندی درجات کے لیے آئے ہیں کہ ہمارا درجہ بلند ہو جائے، اور یہ درجہ جو بلند ہو جائے گا تو اس کا اثر کب تک رہے گا؟ سوال، اثر کب تک رہے گا؟ تو یقیناً اگر اثر فقط جذبات کی حد تک رہا تو بس ابھی جذبات اٹھیں گے اور پھر جذبات ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر واقعتاً جو میں نے آئی ریپیٹ مائی ورڈز، اگر جذب ہو گیا نفس کے اندر، اگر وہ نفس کا حصہ بن گیا ہے، اب نفس کا حصہ کیسے بنتا ہے؟ جوان سامنے بیٹھے ہیں تو ان کو بتاتا چلو، مثلاً اگر آپ انجینئر ہیں، انجینئرنگ کی تعلیم آپ نے لی ہے، آپ اپنے گھر سے یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ اپنی ذات میں سے وہ انجینئرنگ کی تعلیم کو الگ کر کے گھر پہ رکھ کے لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے۔ وہ جو آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں تو یہ ڈاکٹری کا علم جو آپ نے اپنے ذات کا حصہ بنا لیا ہے نا، اب جذب ہو گیا ہے تو اب آپ اس کو خود سے الگ تو نہیں کر سکتے۔ یقیناً اگر کسی حقیقت کو اس انداز سے اپنے قلب پر اتار لیا جائے، اب اس حقیقت سے اتنا جڑ جایا جائے تو آپ اس کو خود سے جدا نہیں کر سکتے۔ جب آپ خود سے جدا نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان معانی اور مفاہیم کو اپنے نفس پر وارد کرنے کے بعد اس کا اثر نہ فقط یہ کہ آپ کی زندگی میں سفر کرتا رہے گا، بلکہ اس اثر کو لے کر جو آپ آنے والی نسل کی تربیت کر رہے ہوں گے تو یہ اثر ان نسلوں میں بھی منتقل ہو جائے گا۔ تو اب پھر یہ ایصال ثواب کا جلسہ فقط 40 منٹ کا نہیں رہے گا، پھر تو یہ صدیوں پر محیط ہو جائے گا، کہاں کہاں تک اس کا اثر چلا جائے گا عزیزوں۔ تو آئیے، عرض یہ کر رہا تھا، یہ تو مقدماتی بحث تھی، اور یہ حسین کی مجلس کی شان ہے۔ یقیناً ایصال ثواب میں فرش اسی انداز سے بچھایا ہے کہ مرحومہ کی برسی ہے، اور یا کسی مرحوم کا جو ہے جناب 40واں ہے یا سوئم ہے، لیکن تذکرہ ان کا نہیں ہوتا، تذکرہ تو زہرا کے لال کا ہوتا ہے، تذکرہ تو غریب زہرا کا ہوتا ہے، مجلس تو انہی کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ ریان بن شبیب سے یہی کہا تھا نا، یہ ابن شبیب، ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب، اگر تم کسی چیز پر رونا چاہو تو اس شے پر، دنیا تمہیں کسی چیز پر رلا رہی ہے، کوئی غم لاحق ہو گیا ہے، اس پر نہ رونا، حسین پر رونا۔ تو یہ یقیناً ثقافت ہے، یہ ہمارا یقیناً ہمارا امتیاز ہے کہ ہم اپنے مرحوم کے لیے نہیں، زہرا کے لال کے لیے فرش بچھاتے ہیں۔ تو یقیناً فرش عزا بچ گیا، مجلس برپا ہونے لگی، لیکن یہ کیا ہوا کہ مجلس کی ابتدا، جو کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے، لیکن مجلس کی ابتدا میں امام حسین کا نام نہیں آیا، مجلس تو قرآن کی آیت کی تلاوت سے شروع ہوئی ہے۔ یعنی کہ جب ہم نے حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرنا چاہا تو زبان پر قرآن کی آیات جاری ہو گئی۔ یہ دیکھیے کس قدر حسین امتزاج ہے، اور جب ہم نے مجلس قرآن کی آیت سے بات شروع ہوئی، آیات پڑھنا شروع کی، اب ادھر آیات پڑھ رہے ہیں کہ جب تفسیر میں گئے تو تفسیر سے وہیں گھوم کر پھر اہل بیت کی طرف آ گئے۔
یعنی کہ جب ہم نے قرآن کی طرف اہل بیت کی طرف گئے تو انہوں نے قرآن سامنے کر دیا، قرآن کی طرف گئے انہوں نے اہل بیت کو سامنے کر دیا، کیونکہ آقا نے کہا تھا کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ بہت توجہ۔ تو بس اب یہیں سے دیکھ لیجئے، یہ مجلس مرقع ہے اس چیز کا کہ حسین اور قرآن کتنا ساتھ ساتھ ہیں۔ تم حسین کا نام لینا چاہتے ہو، حسین کا نام بعد میں آتا ہے، پہلے تو زبان پر قرآن جاری ہو جاتا ہے۔ یہی چیز سید الشہداء نے نیزے کی نوک پر سمجھائی کہ تم ہمارے سر اور بدن میں جدائی ڈال سکتے ہو، لیکن حسین اور قرآن کو جدا نہیں کر سکتے۔ درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر۔ تو آئیے واپس اور دیکھیں، نوکے سینہ کی بات آ گئی، سر حسین کی بات آ گئی، اور وہاں پر جو آیات تلاوت ہو رہی ہوں، اور ان آیات جو کہ معجزہ ہے، قرآن خود ایک معجزہ ہے، اور کٹا ہوا سر کلام کر رہا ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے، نور علی نور ہے۔ اور آیات کون سی تلاوت ہو رہی ہیں؟ سورہ کوئی بھی پڑھا جا سکتا ہے، سورہ رحمان پڑھا جا سکتا تھا، سورہ یاسین پڑھی جا سکتی تھی، بھائی الحمد سے لے کر بناس کی سین تک پورا قرآن ہے، کوئی بھی سورہ پڑھ دیا جائے۔ ان کا تو وہاں سے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ دیا تو یہی ایک معجزہ ہوگا۔ ایسا ہی ہے کہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نہیں، آیات بھی پڑھی جا رہی ہیں تو کس سورہ کی پڑھی جا رہی ہیں؟ تو سورہ کا انتخاب کون سا کیا گیا؟ سورہ کہف۔ اور اسی سورہ کہف کی آیت کو میں نے اپنے اس مجلس کا سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ یہ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میں اس آیت پر اس طریقے سے آؤں گا کہ نوکے سینہ پر امام حسین علیہ السلام نے تلاوت کی تو وہ بھی سورہ کہف کی تلاوت تھی۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، بہت توجہ، یہ آیت بھی بہت یقیناً اہمیت کی حامل ہے۔ حفاظ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے اس آیت کے یقیناً۔ آیت کا نشان انتہائی آسان ہے کہ بس اشارہ کرنے کی دیر ہے، بچے کو بھی یاد ہو جائے گی کہ آج مولانا نے کون سی آیت پڑھی تھی۔ تو سورہ کہف تو پڑھ دیا، سورہ کہف کی آیت نمبر 110 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ تو 110 نمبر سے ہمارا اور آپ کا تعلق کس انداز سے جڑا ہوا ہے، بس اسی سے یاد رکھیے گا کہ حسین نے سورہ کہف پڑھا ہے، میں آپ کے سامنے 110 نمبر کی آیت لے کر آیا ہوں۔ اور اس آیت میں آپ کے اور میرے لیے کیا پیغام پوشیدہ ہے، کیا ویژن ہے، اور اس ویژن تک پہنچنے کے لیے مشن کیا ہے۔ بس اگر یہ آج ویژن اور مشن اس آیت سے کلیئر ہو گیا تو بس یہی آج کا تبرک اور آج کی مجلس ہے۔ بہت مختصر سا بیان ہوگا لیکن انتہائی جامع اس اعتبار سے کہ اگر اس آیت کے اندر آپ کا اور میرا ویژن اور مشن آج کلیئر ہو جاتا ہے تو میرے آئندہ آنے والی زندگی جو ہے وہ یقیناً میں بطریق احسن گزار سکوں گا۔ ویژن کیا ہے اور اس ویژن تک پہنچنے کے لیے مشن کیا ہے۔ ایک مومن کا ویژن کیا ہے؟ میں اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں کس ویژن کے ساتھ؟ کہاں پہنچنا ہے؟ وہ منزل کون سی ہے جہاں پہنچنا ہے؟ کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ اس کیوں کا کوئی جواب ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً اس کیوں کا جواب ہے، اور کیوں کا جواب یہ ہے کہ اے حضرت انسان، بہت توجہ رکھیے گا، یہ جو تو اپنے اطراف پر نظر کرتا ہے، چرند دیکھتا ہے، پرند دیکھتا ہے، پہاڑ دیکھتا ہے، بہتے ہوئے جھرنے دیکھتا ہے، چلتی ہوئی ہوائیں دیکھتا ہے، یہ تمام کی تمام نعمتیں ہم نے کس کے لیے اتاری ہیں؟ تو اس کا بھی ایک ویژن، اس کا بھی تو ایک پرپز ہے۔ اب بس تو کچھ پیدا نہیں ہوا، تو آپ کے پاس فقط ایک جواب ہوگا، ہمارے لیے۔ سخر لکم ما فی الارض جمیعا، تیرے لیے ہی تو پیدا کیا ہے۔ ہواؤں کو کس کے لیے چلایا؟ تیرے لیے۔ سورج کس کے لیے نکل رہا ہے؟ آپ کے لیے۔ ایسے ہی ہے نا، پانی کس کے لیے برسایا؟ آپ کے لیے۔ یہ دانے کو کس کے لیے شگافتہ کیا؟ آپ کے لیے۔ تو یہ تمام کی تمام، اچھا یہ چلیں حیوان، آپ کہیں گے حیوان بھی استفادہ کرتے ہیں اس دانے سے، تو پھر حیوانوں کو کس کے لیے پیدا کیا؟ کہیں گے آپ کے لیے۔ ہاں، گویا اللہ نے آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے نا، تو کہا حیوان کس کے لیے؟ کہا آپ کے لیے۔ تو سب کچھ تو آپ کے لیے ہے۔ تو پلٹ کر اب سوال کر لیتے ہیں، آپ بھی اسی دنیا میں ہیں، آپ کس کے لیے ہیں؟ اب پلٹ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کے لیے ہیں۔ حیوان تو میرے لیے ہیں، میں پلٹ کر حیوان کے لیے ہوں؟ نہیں۔ یہ تمام نعمتیں میرے لیے ہیں، میں پلٹ کر ان نعمتوں کے لیے ہوں؟ نہیں۔
یہ سب تمہارے لیے ہیں، تم ان کے لیے نہیں ہو. اور تم ان کے لیے نہیں ہو کیوں؟ اس کیوں کا جواب پھر وہیں آ جائے گا. کہا اس لیے کہ یہ تمام کی تمام مخلوقات ایک طرف اور حضرت انسان ایک طرف، اس لیے کہ یہ اشرف ہے. یہ مخلوقات اشرف نہیں. اگر انسان حقیقت میں انسان ہو تو فرشتہ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، مگر انسان ہونا شرط ہے. انسان ہونا شرط ہے. اس لیے کہ جو اول مخلوق ہے، جو اس کائنات میں افضل ترین مخلوق ہے، وہ کون ہے؟ وہ یہی انسان ہے. خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام چیزیں تو آپ کے لیے پیدا ہو گئیں، آپ کس کے لیے پیدا ہوئے؟ ان کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں. تو پھر کسی کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں. تو وہی قرآن آپ کے سامنے آیت پڑھ دے گا، انا للہ. کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. انا للہ، اسی کے لیے ہیں. آپ اس کے لیے ہیں. تو اس دنیا میں آپ کر کیا رہے ہیں؟ کہاں سفر کر رہے ہیں؟ کس چیز کا سفر کر رہے ہیں؟ لقاء اللہ کے لیے، کہ ہم خدا سے ملحق ہو جائیں، خدا کا قرب مل جائے. خدا کے قرب حاصل کرنے کے لیے ہی آپ کو یہ تکلیف شرعی دی ہے کہ یہ ایک بنیادی کچھ تکلیف دے رہے ہیں آپ کو. یہ ایک بنیادی مینیفیسٹ ہے، ایک قانون دے رہے ہیں کہ اتنا تو کر لیجئے. یہ تو بنیادی ہے بالکل، بہت توجہ. یعنی کہ ایک ایسی چیز دے رہے ہیں جو کہ بہت کم ہے، سب اس پر عمل کر سکتے ہیں. جسے آپ کہیں کہ 33 نمبر ہیں، یہ اتنے لے کر پاس ہو جائیں گے سب، یہ وہ واجب ہے. یہ تو بہت کم ہے، یہ تو کر لو تاکہ پاس تو ہو جاؤ. ہاں وہ اور ہیں کہ جو پاس تو خیر ہوتے ہی ہیں، ان کو پاس نہیں ہونا ہوتا. ان کو تو خدا کا حکم چاہیے. وہ فقط واجب پر اکتفا نہیں کرتے، واجب وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. وہ تو کوئی مستحب بھی نہیں چھوڑتے. مستحب فقہ کے اندر آپشنل ہوگا، لیکن اس مومن سے پوچھو، کہے گا ارے ایسا کام جس کو کر کے خدا کا حکم مل جائے ممکن کیسے ہے، میں وہ کام چھوڑ دوں. ذرا پلٹ کر محبت کی زبان سے بھی، محبت کی چاشنی کے ساتھ بھی اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو اس انداز سے دیکھا جائے گا. مستحب یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ ایسا عمل کہ جس کو کر کے خدا کا قرب مل جائے. مجھے بتاؤ وہ کون سا مومن ہے جو کسی ایسے کام کو عمدن چھوڑ دے گا کہ جس کے کرنے کے بعد خدا کا قرب مل رہا تھا؟ یقیناً اس کی ٹو ڈو لسٹ کے اندر تمام وہ کام ہوں گے جس سے خدا کا قرب ملے گا. کیوں؟ اس کا ویژن یہی ہے، وہ آیا ہی اسی لیے ہے. اس کے یہاں ہونے کا مقصد ہی یہی ہے، لقاء اللہ. بس اب اگر یہ آپ کا ویژن قرار پایا، یعنی کہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے خدا، مقصد لقاء اللہ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو دس از واٹ وی کال ویژن. یہ ہمارا ویژن ہونا چاہیے. ہماری منزل کیا ہے؟ خدا ہماری منزل ہے. یہ جو عزاداری میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جس فرش پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ منزل ہے؟ سوچئے، تفکر کیجئے. میں رک جاتا ہوں تھوڑی دیر. کیا یہ منزل ہے؟ نہیں، منزل نہیں، راستہ ہے. یہ تو راستہ ہے. کہاں کا راستہ ہے؟ کہاں جا رہا ہے یہ راستہ؟ کہا وہیں جا رہا ہے جہاں ہم سب نے جانا ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ کہاں لے کر جائے گا؟ کہا خدا تک لے جائے گا. لقاء اللہ. پھر وہیں پلٹ گیا. نماز پڑھ رہے ہیں، نماز منزل ہے؟ نہیں، تو راستہ ہے. کہاں لے کے جائے گا راستہ؟ کہا خدا تک لے جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ الٹیمیٹ منزل، یعنی کہ یہ جو فرش عزا ہوا، یہ تو راستہ ہوا، یہ تو ذریعہ ہوا، یہ وسیلہ ہوا، اور تمام وسیلوں سے بڑھ کر وسیلہ ہوا. یعنی محبت کا اظہار اس سے بہتر انداز میں ہو نہیں سکتا. محبت اور مودت دو الگ الگ چیزیں ہیں. کیا فرق ہے؟ ابھی زبان پر بات آ گئی ہے تو کہتا چلو. یعنی کہ محبت، اہل بیت علیہ السلام کی محبت واجب ہے. حدیث ثقلین گواہ ہے. حدیث ثقلین، حدیث سفینہ نوح، یہ تمام کی تمام احادیث آپ کے ذہنوں میں ہیں. یہاں تک کہ اگر قرآن کہہ رہا ہے اطیع اللہ و اطیع رسول، تو یقیناً ان کی اطاعت واجب ہے، اور نہ فقط اطاعت واجب ہے، دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں تو کچھ چاہتا ہی نہیں ہوں تم سے، ایک ہی سوال کر رہا ہوں، میرے قرابت داروں سے مودت کرو. کیا کرو؟ مودت کرو. محبت، مودت.
فرق ہے. کیا فرق ہے؟ محبت ایک کلی حکم ہے، محبت کرو. ہم محبت کرتے ہیں، یقیناً محبت کرتے ہیں. اس محبت کے اظہار کو مودت کہتے ہیں. بہت چھوٹا سا جملہ تھا، یاد رہ جائے گا. محبت کرتے ہیں تو اس محبت کے اظہار کو کیا کہتے ہیں؟ کہا اس کے اظہار کو ہی تو مودت کہتے ہیں. اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. یقیناً آج اگر آل محمد میں سے کسی کا یوم ولادت ہے تو چونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں میں محفل میلاد رکھ لوں گا. یہ محفل میلاد کا رکھنا مودت کی نشانی ہے. آج کسی کی شہادت آ گئی ہے تو یقیناً آج کا دن میرے لیے بہت مجھ پر شاق ہوگا. میں مغموم ہوں. کیوں؟ میں جس سے محبت کرتا ہوں آج اسے بے دردی سے شہید کر دیا تھا. تو میں کیا کروں گا؟ میں کوئی عمل انجام دوں گا تو میں فرش عزا بچھا دوں گا، مجلس کروں گا، میں ماتم کروں گا، میں لباس عزا پہن لوں گا. یہ اظہار کیا ہے؟ محبت کا اظہار ہے. یہی مودت ہے. تو یہ عزاداری، اس سے بڑھ کر مودت کیا ہو سکتی ہے؟ اجر رسالت اس عزاداری سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ اجر رسالت ہے جو عزاداری کے ذریعے سے آپ اور میں رسول اللہ کو دے رہے ہیں، جس کا آپ نے سوال کیا تھا. تو یقیناً مشن ویژن کیا سمجھ میں آیا؟ کہا ویژن تو وہی تھا لقاء اللہ، لیکن اب وہاں تک پہنچنے کے لیے مشن کیا قرار پائے گا؟ مشن یہی ہوگا، کوئی کام ایسا نہیں ہوگا کہ جسے میں چھوڑ دوں، ایسا کام کہ جو خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہو. یہ میرا مشن قرار پائے گا. تو بس اس 110 نمبر کی آیت میں مومنین کا ویژن اور مومنین کا ویژن بتایا گیا ہے. کیا کہا فمن کان یرجو لقاء ربہ، کہ پس جو یہ چاہتا ہے، جس کا ویژن یہ ہے کہ وہ لے لقاء ربہ، کہ اپنے رب کی طرف اس کا لقاء لے لے، اس کا قرب لے لے، اس کے قربت لے لے. آپ تو نماز بھی پڑھتے ہیں نا، تو نماز تو بعد میں شروع ہوتی ہے، نیت کے وقت کہتے کیا ہو؟ قربتاً. یہ تمام کام ہو کس کے لیے رہے ہیں؟ قربتاً الی اللہ. یہی تو نیت ہے آپ کی. آپ کی نیت کیا ہے؟ نیت قربتاً الی اللہ ہے. لیکن دیکھو جب کہہ رہے ہو نا کہ قربتاً الی اللہ، اگر تو واقعتاً سمجھ کے کہہ رہے ہیں قربتاً الی اللہ، بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. لیکن اگر یوں ہی پریکٹس میں ہیں، معلوم بھی نہیں کہہ کیا رہے ہیں، خدا معلوم خدا کو کہہ رہے ہیں یا کسی دیوار کو کہہ رہے ہیں کہ جواب تو وہاں سے کچھ آنا نہیں ہے، ادھر کہہ دو یا ادھر کہہ دو، بس یوں ہی کہہ دیا قربتاً الی اللہ. اکثر لوگوں کو تو میں نے کہتے ہوئے سنا، وہ تو الی اللہ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے، کہتے ہیں قربتاً الی اللہ. الی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ الی اللہ کا مطلب یہ سوائے اللہ کے، مطلب قربتاً الی اللہ، اللہ کے سوا سب سے قریب ہونے کے لیے. بس صرف اللہ -1 فارمولا، بس اللہ کو مائنس کر دو، باقی سب کو پلس کر دو، یہ ہو جائے گا قربتاً الی اللہ. جبکہ ہونا کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ. وہ جو ون ہے وہی ون ہے بس. ہاں، وہ کوئی سم ون نہیں ہے، ہی از دی اونلی ون جس کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں. قربتاً الی اللہ. تو کیا کہا؟ یہی تمہارا ویژن ہے، قربتاً الی اللہ. ہر کام تمہارا قربتاً الی اللہ ہے. بلکہ اگر سماعتیں بیدار ہیں، اگرچہ وقت تو ختم ہو چکا، لیکن میں تو تمہید سے بھی آگے نہیں جا پا رہا ابھی، لیکن اگر سماعتیں بیدار ہیں تو بس 2 جملوں میں ایسنس دے دوں اب تک کی بحث کا. مومن کا کوئی کام 2 بریکٹس کے باہر ہوتا ہی نہیں ہے. بریکٹ نمبر 1 من اللہ، بریکٹ نمبر 2 الی اللہ. بریکٹ اوپن، بریکٹ کلوز. بس جو کام ہوگا ود ان دا بریکٹ ہوگا. جو بھی ان 2 بریکٹس کے باہر ہے، مومن کا اس کام سے کوئی سروکاری نہیں ہے، وہ اس کی ٹو ڈو لسٹ میں ہی نہیں ہے. کیا؟ من اللہ الی اللہ. من اللہ مانی کیا؟ یعنی کہ جتنی نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں، کہاں سے مل رہی ہیں؟ کہا خدا کی طرف سے مل رہی ہیں. اور تم ان نعمتوں سے جو واسطہ، جو رابطہ پیدا کر رہے ہو، کس کے لیے کر رہے ہو؟ کہا الی اللہ. یہ لسان کس نے دی؟ من اللہ. کس کے لیے بولے گی؟ الی اللہ. یہ آنکھ کس نے دی؟ من اللہ. کس کے لیے دیکھے گی؟ الی اللہ. تو ہر شے تو افعال تمہارے الی اللہ.
اور آئے کہاں سے نعمتیں؟ کہا من اللہ. تو بس مومن کی زندگی من اللہ اور الی اللہ کے بریکٹس کے درمیان میں گزر رہی ہے. تو کیا کہا؟ فمن کان یرجو، جو چاہتا ہے کہ خدا کا قرب لے لے، یہ اس کی امید ہے، یہ چاہت ہے. تو مشن کیا ہے؟ پس بلا فصل، دیر از نو گیپ. آپ کا اگر ویژن یہ ہے تو بغیر کسی گیپ کے ہم تمہیں راستہ بتاتے ہیں تمہیں یہ ویژن کیسے ملے گا. کیا ویژن ہے؟ لقاء ربہ، ملے گا کیسے؟ کہا فل یعمل عملا صالحا. یہ ہے راستہ. ویژن کیا ہے؟ لقاء ربہ، ملے گا کیسے؟ عملا صالحا، صالح عمل سے مل جائے گا. اچھا اب یہاں پر آئے تو رک جاتی، بات کمپلیٹ ہو گئی. بھائی جس کو چاہیے لقاء اللہ، عمل صالح سے مل جائے گا، بریکٹ کلوز، فل اسٹاپ. دوسری آیت شروع. جی نہیں، نو، اتنا آسان نہیں ہے. کہہ تو دیا عمل صالح، لیکن پتہ نہیں تم عمل صالح سے کیا سمجھے. تم نے سمجھ لیا عمل صالح سے مراد ہے کسی کو صدقہ دے دیا ہے، کسی کو سڑک پار کرا دی، یہ بھی عمل صالح تھا. تم نے کسی کے ساتھ بھلائی کر لی کسی بھی انداز کی. وقت کم ہے، تمام بھلائیاں ذہن میں لے آئیے. یہ تمام کی تمام بھلائیاں آپ نے کر دی، کس کے لیے؟ کہاں عمل صالح ہے. لیکن قرآن نے یہاں پر آ کر بات ختم نہیں کی، بلکہ اگر مجھ سے پوچھیں تو اس ناقص طالب علم کا جو میں بیان کر رہا ہوں، اصل میں تو بات یہاں سے شروع ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے. کہا فل یعمل عملا صالحا، کہ اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے. لیکن یہ عمل صالح کب ہوگا؟ کہا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی عبادت میں شریک نہ کرنا. اس جملے کا یہاں سے تعلق کیا ہے؟ مومن سے بات ہو رہی ہے جو چاہتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ. یقیناً مومن ہی چاہتا ہے، کافر تو نہیں چاہتا کہ خدا کا قرب ملے، مومن چاہتا ہے خدا کا قرب ملے. تو مومن خدا کا قرب لینا چاہتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں عمل صالح کرو. یقیناً مومن عمل اور ایمان اور عمل کبھی جدا نہیں ہوتے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. لیکن اس کے بعد ایک مومن کو پکڑ کر کہا جا رہا ہے کہ سنو، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. وہ کہے گا میں کوئی کافر تھوڑی ہوں، میں کوئی مشرک تھوڑی ہوں کہ مجھ سے یہ والی بات کہی جا رہی ہے. کیا ربط ہے عمل صالح کا شرک سے؟ کچھ تو ہے. بہت توجہ، شرک بہت بری بیماری ہے. اتنی خاموشی سے ہوتی ہے، کینسر سے زیادہ خطرناک، موذی. معلوم ہی نہیں چلتا کہ انسان بیمار ہو گیا، کوئی مطلب پتہ بھی نہیں چلا، بھٹک گیا. شرک ایسی چیز ہے. تو کیا کہا؟ فلیعمل عملا صالحا، اور وہ کیا کرے؟ ولا یشرک، نہیں شریک کرے اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی. کیسے؟ بتاتا ہوں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک مومن آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں تو پھنس گیا ہوں، یہ میرا کام ہے، اگر آپ میری مدد کر دیں گے تو یہ کام ہو جائے گا. آپ نے اس کی مدد کر دی، اور واقعتاً آپ کے علاوہ اس وقت کوئی مدد کر بھی نہیں سکتا تھا، پھنس گیا تھا مومن وہ. آپ نے اس کا کام کر دیا، کام ہو گیا، مومن اپنے گھر چلا گیا. آپ نے کہا اس کو دیکھو کیسا آدمی تھا، اتنا بڑا کام کر دیا، شکریہ تو کر دیتا. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. تم نے کام کس کے لیے کیا ہے؟ یہاں آپ سب لوگ یقیناً نوکری پیشہ افراد ہوں گے. آپ کا ایک امپلائر ہوگا، آپ اس کے امپلائی ہیں، 30 دن کام کرتے ہیں، آخر میں سیلری کس سے لیتے ہیں؟ امپلائر سے. کس سے سیلری لیتے ہیں؟ امپلائر سے. یہ کام تم نے کیا تھا، تمہارا امپلائر کون ہے؟ اگر تو کام اس کے لیے کیا تھا تو پھر خدا کے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگر کام خدا کے لیے کیا تھا تو پھر سیلری وہیں سے لینا، ان سے کوئی ٹپ نہ مانگ لینا. یہ نہ کہنا کہ یہ بھی مجھے کچھ سرا دیں. اگر ان سے کہا کہ یہ سرا دیں تو اس کا مطلب عمل تو کیا تھا، صالح عمل نہیں کیا تھا. صالح عمل وہ ہے جو تمہیں وہاں تک پہنچا دے گا. وقت میرے پاس تمام ہو گیا، آگے چلیے بس 2-3 باتیں اور کر لوں. پتہ کیسے چلے کہ کون سا عمل صالح ہے؟ پتہ چلا عمل تو کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر دامن پھیلایا ہوا ہے، بہت ساری نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، نیکیوں پہ نیکیاں آ رہی ہیں، لیکن دامن میں چھید ہوا ہے، سوراخ ہوئے میں گرتا چلا جا رہا ہے. جو آ رہا ہے گر رہا ہے، جو آ رہا ہے گر رہا ہے. ارے پہلے چھید تو بند کرو، پہلے چھید بند کرو.
اور دوسرے درجے میں جو دامن پھیلایا ہوا ہے اور کہہ رہے ہو اتنا سارا کچھ دے دیجئے، دامن پر تو دیکھو، جتنا دامن پھیلاؤ گے اتنا ہی ملے گا، دامن کو تو پھیلاؤ۔ رجب گزر گیا، پورا مہینہ گزر گیا دعا مانگتے مانگتے، کیا دعا مانگ کر آئے ہیں رجب میں؟ اگر واقعتاً پھر کہوں گا متوجہ ہو کے مانگی تھی تو بہت بڑی چیز مانگی تھی، آپ نے دعا مانگی تھی، کیا کہا تھا؟ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوسٍ بِهِ، کہ اتنی ساری جو باتیں میں مانگ رہا تھا تجھ سے، تو جب مجھے دے دے گا تو تیرا کوئی نقصان تھوڑی ہوگا، خدا کا خزانہ کوئی کم تو نہیں ہوگا، تیرے پاس تو جو خزانہ ہے وہ کم نہیں ہوگا، یقیناً جب کم نہیں ہوگا تو کیا کرے؟ فَزِدْنِي وَزِدْنِي، زیادہ کر دے۔ کسے زیادہ کر دے؟ دامن کو یا نعمتوں کو؟ کسے زیادہ کر دے؟ نعمت کو زیادہ کر دے۔ وزدنی، کیا زیادہ ہوا ہے؟ نعمتیں زیادہ کر دے۔ یہ گلاس رکھا ہوا ہے، اس میں پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہوں، جتنی ظرفیت ہے اتنا پانی تو آئے گا، اس کے بعد پورا دریا بھی انڈیل دو نا تو پانی باہر چھلک جائے گا۔ تم کیا مانگ رہے تھے؟ بہت زیادہ پانی دے دے۔ ارے بہت زیادہ پانی تو دے دیں گے، ظرفیت کتنی ہے؟ پانی تو بہت ہے وہاں، لیکن یہ بتاؤ ظرفیت کتنی ہے؟ تو آپ نے خدا سے بہت پانی نہیں مانگا، وہاں سے آپ نے کہا وہ زدنی، مجھے بڑھا دے، مجھے بلند کر دے، مجھے بڑھا دے۔ جب میری ظرفیت بڑھ جائے گی وہاں کمی نہیں ہے، کمی تو یہی تھی۔ ایسی چیز مانگی ہے آپ نے رجب میں، اور شعبان میں بیٹھے ہوئے ہیں اب یقیناً۔ تو کیا کہا؟ کہا یقیناً یعمل عملا صالح عمل کرو، جو اجر مانگو وہ خدا کے غیر سے نہ مانگنا۔ اگر خدا کے غیر سے اجر مانگ رہے ہوگے تو یقیناً عمل تو اچھا کیا ہوگا لیکن صالح عمل میں نہیں آئے گا۔ مسجد بنوا دی بہت بڑی، وضو خانہ بنوا دیا، ہاسپٹل بنوا دیا، کیوں؟ میرے فلاں کا نام لکھا ہوگا، میں نے اپنے نام پہ رکھا ہے تاکہ میرا نام ہو جائے، لوگ جو ہے مجھے اس نام سے یاد کیا کریں گے کہ انہوں نے ہاسپٹل بنوا دیا تھا۔ حقیقت ہے تو کیا کہیں گے؟ کس کے لیے کیا تھا؟ لوگوں میں میرا نام ہو جائے۔ جب وہاں پہنچیں گے نام اعمال سامنے آئے گا، سب کچھ تو ہوگا، ہاسپٹل نظر نہیں آ رہا ہوگا، کہیں گے وہ ہاسپٹل کہاں گیا جو میں نے بنوایا تھا؟ کہا کس کے لیے بنوایا تھا؟ لوگوں کے لیے بنوایا تھا کہ نام ہو جائے گا، جواب آئے گا نام ہو گیا۔ جن کے لیے بنوایا تھا نام ہو گیا تھا؟ ہاں نام تو ہو گیا تھا۔ کہا بس جس کے لیے بنایا تھا ہم نے تمہارا نام وہاں پہ کر دیا، اب یہاں پر تمہارے لیے کچھ نہیں۔ ہاں ہمارے لیے بنایا ہوتا ہم تمہیں یہاں اجر دیتے۔ عمل صالح، آئیے اہل بیت کے دروازے پہ چلیں اور جا کے دیکھیں عمل صالح کیا ہے، زہرا کے گھر میں دیکھیں عمل صالح کیا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کھلا رہے ہیں کھانا اس کی محبت میں، عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا۔ عمل صالح سمجھ میں آ گیا؟ یعنی عمل صالح کون سا عمل ہوا؟ پہلے درجے میں تو کہا کہ وہ جو کھلا رہے ہیں یطعمون، وہ اس کی محبت میں کھلا رہے ہیں، تم سے تو کچھ نہیں چاہ رہے، اور کہتے ہیں انما نطعمکم، ہم تم سب کو کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ بزرگ تشریف فرما ہے، ان کو تو سبق سنا رہا ہوں، جوانے سے پوچھو واقعہ یاد ہے؟ واقعہ یاد ہے نا؟ یتیم، پہلے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین، یتیم، اسیر۔ یہ بتائیے یہ تینوں ایک دن آئے تھے یا الگ الگ آئے تھے؟ الگ الگ آئے تھے، نہیں آئے تھے؟ پہلے دن کون آیا؟ مسکین، پھر دوسرے دن کون آیا؟ یتیم، تیسرے دن کون آیا؟ اسیر۔ دروازے پر ایک شخص آیا ہے، ایک شخص، ایٹ اے ٹائم، ون ایٹ اے ٹائم۔ اور اہل بیت نے کیا کیا؟ روٹیاں اٹھائیں، دے دی۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ کم کون سا صیغہ ہے؟ جمع کا صیغہ ہے یا نہیں ہے؟ اور کون؟ تین یا تین سے زیادہ؟ آنے والا ایک ہے۔ اگر آیت ہو ایک کے لیے کا کہا جائے گا، دو کے لیے کما کہا جائے گا، تین یا تین سے زیادہ کے لیے کم کہا جائے گا۔ آنے والا کون ہے؟ ایک۔
تو آیت ہونی چاہیے تھی انما نطعمک لوجہ اللہ، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں کھلا رہے ہیں کس کے لیے؟ کہا اللہ کے لیے، ہم سب کھلا رہے ہیں، چلو نطعم تو سمجھ میں آتا ہے، تو نطعمک لوجہ اللہ، ہم سب تجھے کھلا رہے ہیں، وہ تو تجھے آیا ہے، تم سب تو نہیں آئے۔ آیت کہہ رہی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم سب کو کھلا رہے ہیں اللہ کے لیے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے، یہ آیت بتا رہی ہے، اہل بیت نے یہ سینٹنس کہا نہیں ہے۔ صرف روٹی اٹھائی دے دی، دوسرے دن روٹی اٹھائی دے دی، تیسرے دن روٹیاں اٹھائیں دے دی۔ پروردگار نے عمل صالح، پروردگار نے ان کی نیتوں کو اتنا خالص دیکھا، نیتوں کو ہی قرآن کی آیت بنا دیا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اہل بیت علیہ السلام کی نیتیں، یہ نیتیں اتنی خالص ہیں، اس قدر خالص نیتیں ہیں، قرآن کی آیت بن گئی ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یقیناً نیت تو تھی کہ تم سے جزا نہیں چاہتے، تم سے شکریہ نہیں چاہتے۔ وہ جو علیم بذات الصدور ہے، وہ جو سینوں میں چھپے رازوں کو جانتا ہے، اہل بیت کے سینوں میں چھپے رازوں سے آشنا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تم ان سے تو نہ جزا چاہتے ہو نہ شکریہ چاہتے ہو، ہم سمجھ گئے کہ کس سے جزا چاہتے ہو، کس سے شکریہ چاہتے ہو، لو ہم ہی تمہیں اس کی جزا بھی دے رہے ہیں، اور وہ کان سعیکم مشکورا، تمہاری سعی بھی قابل تشکر ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو گویا جہاں سے شکریہ آنا تھا وہاں سے شکریہ بھی آ گیا، جہاں سے جزا آنی تھی وہاں سے جزا بھی آ گئی۔ اسی کو عمل صالح کہتے ہیں۔ جب مومن اپنے کیے ہوئے عمل میں جزا فقط اور فقط خدا سے چاہے، خدا کے غیر سے کچھ نہ چاہے، یہ عمل صالح ہے۔ اب اگر کوئی خدا سے ملنا چاہتا ہے تو بس تم یہ صالح کام کر لو اور گھبراؤ نہیں۔ تم اگر چاہ رہے تھے کہ تمہارا نام ہو جائے تو تم بس اپنا کام کرو، اس کے لیے تمہارے نام کو بلند کریں گے ہم، جو تم چاہ رہے تھے۔ خدا کا کام تم نہ کرنا، تم اپنا کام کرنا۔ نام بلند کرنا تمہارا کام نہیں ہے، نام بلند کرنا خدا کا کام ہے۔ تم اپنے حصے کا کام کرو، خدا کو اس کے حصے کا کام کرنے دو۔ بس عزیزو، ہم کرتے یہی ہیں، اصلاً ہم خود سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو بلند کر دیں۔ وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے پورا واقعہ رکھتا۔ خصال میں شیخ صدوق کی کتاب کے اندر یہ روایت ہے، طویل ہے، لیکن بس اس کا ایک ٹکڑا بھی نہیں پورا پڑھ سکوں گا۔ بس اتنا کہوں گا، بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی نے خواب دیکھا، اور کیا خواب دیکھا؟ خواب طویل ہے، 5 کام کہے تھے ان کو کرنے کے لیے۔ ایک کام یہی کہا تھا کہ بھائی ہم 5 کام تم سے کہہ رہے ہیں، کل جب گھر سے نکلیے گا تو یہ کام کر لیجئے گا۔ اس میں پہلا کام کیا تھا؟ کہا پہلا کام یہ ہے کہ جو چیز نظر آئے کھا جائیے گا، جو بھی نظر آئے کھا لیجئے گا، اور پھر کہا اس کے بعد جو چیز ملے دفنا دیجئے گا۔ اب پوری روایت نہیں پڑھ سکتا، اتنا ہی رہوں۔ تو دوسرے دن صبح ہوئی، جیسے ہی گھر سے نکلے، اچھا گھر سے تو اپنے ہی گھر سے نکلے ہیں نا، دیکھا سامنے اتنا بڑا پہاڑ، یہ پہاڑ کہاں سے آ گیا؟ اتنا بڑا پہاڑ ہے۔ کیا کہا تھا پروردگار نے؟ کھا جائیے گا۔ اتنا بڑا پہاڑ، نظر اسی پہ پڑی ہے، پہلی چیز اسی کو دیکھا ہے، کیسے کھاؤں گا؟ اب وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیسے کھاؤں گا، پروردگار نے کہا ہے کھا جانا تو کھا جاؤں گا، تم اپنے حصے کا کام کرو۔ یہ مت سوچو کہ وہ کیا ہے، تم اپنے حصے کا کام تو کرو۔ کیا کہا؟ پہاڑ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے چلتے گئے پہاڑ چھوٹا ہوتا گیا، چھوٹا ہوتا گیا، یہاں تک کہ جب بالکل قریب پہنچ گئے تو ننا سا کپ کیک رکھا ہوا تھا، جسے آپ کپ کیک کہتے ہیں۔ اٹھایا، 1 بائٹ کپ کیک تھا، کھا لیا، اتنا شیریں، اتنا میٹھا، اس کا تو لذت ذائقہ نہیں بھول پا رہے کہ ایسی کیا چیز تھی۔ پھر ابھی ذائقہ زبان پہ ہے، سوچ ہی رہے تھے کہ یہ ہوا کیا۔ ذرا چلے تھے آگے، کیا کہا تھا؟ جو ملے دفنا دینا۔ سونا اور چاندی پڑے ہوئے ہیں، جواہرات پڑے ہوئے ہیں، اٹھایا دفنا دیا، اٹھایا دفنا دیا۔ ہاں، تیسرا کام بھی کہا تھا، اس سے ریلیٹڈ ہے، کہہ دیتا ہوں۔ کہا تیسرا کام یہ تھا کہ اس کے بعد جو چیز نظر آئے تو اس کو دیکھ کے بھاگ جانا، رکنا نہیں وہاں پر۔
تو انہوں نے کیا کیا، وہ سونا چاندی ملا تھا دفنا دیا، جو ملے دفنا دینا۔ چل کر آگے گئے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ تو اور بلند ہو کے نظر آ رہا ہے۔ تو کیا کہا تھا، بھاگنا وہاں سے، پلٹ کے اب بات ختم ہو گئی، واپس آئیے۔ پروردگار سے پھر مکالمہ ہوا بات، تو یہ کیا کہا، سمجھے کیا تھا وہ؟ پھر پروردگار نے بیان کرنا شروع کیا، وہ جو پہاڑ آپ نے دیکھا تھا وہ کیا تھا، وہ غصہ تھا، وہ تمہارا غصہ تھا۔ پہاڑ جیسا لگتا ہے، کتنا شدید غصہ آیا ہے، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ پروردگار کہہ رہے کھا جانا، پی جانا، کھا جانا۔ دیکھنے میں بڑا مشکل ہے کہ کیسے کنٹرول کروں گا، پہاڑ ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کھا جاؤ، بس ارادہ کرو کپ کیک بن جائے گا۔ اور اب جو غصے کی مٹھاس پینے کے بعد معلوم ہوگی، کبھی بھلائی نہیں بھولے گی، کیونکہ اس کے لیے پیا ہے، اس کے لیے پیا ہے۔ یہ کیا تھا، غصہ تھا، کھا جاؤ یا پی جاؤ۔ دوسرا کیا تھا، وہ ہیرے جواہرات، وہ کیا تھا، کہا وہ تمہارا نیک عمل تھا، دفنا دو، دفناؤ، تم نیک عمل چھپا دو۔ پھر کیا ہوا، پلٹ کے دیکھا تو ابھرنے لگا، وہ کہا تمہارا کیا کام تھا، دفنا دینا، ابھارنا ہمارا کام تھا۔ اب رکو نہیں، تمہیں سیلفی لینے کی ضرورت نہیں ہے چیک دیتے ہوئے، تمہیں راشن بانٹتے ہوئے پوسٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بڑے بڑے بینر لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنا کر دیا، یوں کر دیا، اور یہ ہو رہا ہے، اور ہم یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں۔ جو بہت چیخ چیخ کے بتا رہا ہوتا ہے، سمجھ جانا سیلفی، سمجھ جانا عمل صالح نہیں ہے۔ اور جو واقعتاً کر رہا ہوتا ہے، جس کو مل رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کس دروازے پہ جاؤں گا تو عزت بھی محفوظ رہ جائے گی، کام بھی ہو جائے گا۔ یقیناً اس کی جو عزت ہے، یقیناً وہ اس کے مرنے کے بعد تک رہتی ہے، فقط زندگی میں نہیں رہتی، ہاں، کیونکہ وہ بانٹ رہا ہے، وہ دے رہا ہے، کیا کچھ نہیں دے رہا۔ بس عزیزو، میں نے مختصر کیا، یہ ہے عمل صالح۔ تو ہم اپنے حصے کا کام کریں، تم اپنے حصے کا کام کرو۔ ایک بی بی نے ظالم کے قصر کے برابر میں ایک مختصر سا عمل صالح کیا تھا، اور وہ عمل صالح کیا تھا، وہ یہی فرش اعظم ہے، جہاں سے بات کو شروع کیا وہیں ختم کر دیا، کہ وہ یہی مختصر سا عمل تھا جو عمل صالح ہے۔ 5 دن، 7 دن، 3 دن، روایات مختلف ہیں، کتنے دن بچھا وہ فرش؟ آج مجھے بتاؤ، دنیا کا کوئی گوشہ موجود ہے جہاں حسین کا فرش نہ بچھا ہو؟ یہ ہے عمل صالح۔ تم کام کرو، ہم اس کام کو بڑھا دیں گے، ہم اس کام ایسے بڑھائیں گے، یقیناً زمانہ آئے گا کہ جو پابندیاں لگائے گا، مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، نہیں مٹ سکے گا تو حسین کا غم نہیں مٹ سکے گا۔ فرش عزا پر پابندی لگانے والے خود ختم ہو جائیں گے، نہیں رہ سکیں گے، لیکن رہے گا تو فرش حسین رہے گا۔ تم جن کو رونے نہیں دو گے، ان کو رونے نہیں دو گے، در و دیوار سے گریا ہوگا، پتھر خون اگل لیں گے۔ تم کس کس کو روکو گے؟ پروردگار کا ارادہ ہے، گریا ہوگا۔ آسمان نے 40 روز تک گریا کیا۔ کہتے ہیں بیت المقدس میں بھی جس پتھر کو اٹھاتے تھے خون برآمد ہو جاتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس انداز سے بہت سے مقامات کے اوپر، ارے خاک شفا کو تو آج بھی دیکھ لو، تاجران خون خاک شفا کیا جانے کہ خاک شفا کی اہمیت کیا ہے، ذرا دیکھو تو اس خاک میں کس کا خون ملا ہوا ہے۔ تم بولیاں لگاتے رہو گے، تمہیں معلوم ہی نہیں چلے گا خاک شفا کی اہمیت کیا ہے، حسین کے خون کا احترام کیا ہے۔ تمہیں کیا معلوم حسین کے خون کا احترام کیا ہے؟ اس خاک سے ہی پوچھ لو، اس مٹی سے پوچھ لو جو متمسک ہو گئی تھی حسین علیہ السلام سے۔ آج بھی جب 10 محرم آتی ہے تو اس کے اندر بھی جوش آنے لگتا ہے، وہ بھی خون میں بدل جاتی ہے۔ ارے مٹی تو خون میں بدل گئی، مٹی تو حسین میں بدل گئی، یہ مومن کے دل کو کیا ہو گیا کہ 1400 سال سے متمسک ہے، آج بھی حسین ہی نہیں ہو سک رہا ہے۔ کبھی مٹی ہی سے، میں کہتا ہوں وہ ایک طرح سے آئیکن ہے، وہ ایک طرح سے میسج ہے، وہ تمہارا مشن ہے کہ میں مٹی ہو کر حسینی ہو رہی ہوں، اور تم طاغوت سے انسٹرکشنز لے رہے ہو، تم فساد برپا کر رہے ہو، تم بدعت ایجاد کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ہیں زینب بنت علی جو اس قدر خالص عمل انجام دے رہی ہیں، اس قدر جان بچانا واجب ہے، پردہ کرنا واجب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن سید سجاد تم وقت کے امام ہو، بتاؤ کیا کریں؟
خیموں میں جل کر مر جائیں یا بے پردہ باہر چلے جائیں، اس قدر خالص عمل ہے، خدا کے لیے ہو رہا ہے، حجت زمان سے پوچھ کر ہو رہا ہے۔ یہ زینب کا عمل خالص ہے، اپنی میں نہیں شامل کرنا چاہ رہی، حجت زمان سے انڈورسمنٹ چاہ رہی ہیں، آپ بتائیے کیا کریں؟ تو آپ نے یہی کہا کہ خیمے سے باہر چلی جائیے۔ میری بہنیں سن رہی ہیں، زینب کو جل کر مرنا گوارا تھا، بے پردہ باہر جانا گوارا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، اور پھر اس انداز سے خیام سے باہر آنے کے بعد کیا دیکھ رہی ہیں؟ ماں جائے کے پامال لاشے کو دیکھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، زینب کے اوپر وہ رات کوئی قیامت سے کم رات تھی۔ اللہ اکبر، کس انداز سے اپنے پیاروں کی لاشیں دیکھ رہی ہیں۔ اکبر کی لاش بھی ہے، قاسم کی لاش بھی ہے، ماجائے کی لاش بھی، اور وہ لاش تو سب سے ممیز ہے، دور سے ہی پہچانی جا رہی ہے کہ کس کی لاش ہے، اس لیے کہ امت نے سب سے زیادہ اجر رسالت اسی لاش کو دیا تھا کہ جوڑ جوڑ الگ ہو چکا تھا اس انداز سے۔ لیکن زینب کا عمل خالص، عمل صالح، یعنی یہاں تہجد کا وقت ہے، زینب اسی میدان میں نماز تہجد ادا کر رہی ہے، یہ زینب کا عمل صالح، عمل خالص۔ اللہ اکبر، بس ابھی تو میں نے تمام کر دیا، دوسرا دن ہوا ہے نا جب ان اسیروں کو یہاں سے اسیر کیا گیا، پیاروں کی لاش کے درمیان سے گزارا گیا، تمام مقاتل ایک طرف، بی بی زینب کا جملہ ایک طرف۔ جیسے ہی ماں جائے کو دیکھا بس اتنا پوچھا، یا رسول اللہ، یہ آپ کا حسین ہے، اپنے ہی خون میں خاک و غلطہ، یہ آپ کی آل ہے، رسیوں میں جکڑی ہوئی۔ بی بی نے بیان کیے، وہ بیان کیے، اپنے تو اپنے دشمن بھی رونے لگے۔ بس بی بی نے جیسے ہی سید سجاد کو دیکھا، عجیب انداز ہے، کچھ کہہ نہیں رہے تھے، بابا کو دیکھ رہے تھے، بس اتنا کہا، بیٹا سجاد، گویا تمہاری روح پرواز کیا چاہتی ہے۔ آپ نے پلٹ کر یہی کہا، بھوپی اماں، ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کو کربلا کی جلتی ریتی پر یوں ہی بے گور و کفن چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر، یہی کہہ کر دلاسا دیا، آخری جملے کی زحمت دے رہا ہوں، یہ کہہ کر اب حجت زمانہ کو ناصرہ حجت زمان نے کیا کہہ کر دلاسا دیا؟ بس اتنا کہا، یہ ہمارے جد سے عہد لیا گیا تھا، میں نے بابا سے سنا یہاں قبریں بنیں گی، میرے چاہنے والے، ہمارے چاہنے والے زیارت کے لیے آئیں گے۔ اب جب کبھی بھی حسین کی زیارت پڑھنا، بی بی زینب کو گواہ کر لینا، بی بی گواہ رہیے گا، زائر آ گئے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، انا للہ وانا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمان کا جل ظہور فرما، ہمیں ان کے آوان اور انصار میں سے قرار دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اہل بیت محمد علیہ السلام کا، فرش عزا پر بیٹھے مومنین کی گزشتہ گناہ نے، تمام کے تمام گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اہل بیت محمد علیہ السلام کا، تمام حاضرین محفل کے، مجلس کے گزشتگان کو اعلیٰ علیین میں قرار دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اہل بیت محمد علیہ السلام کا، حاجرہ سلطانہ بنت عیوز حسین، نجمہ حسن بنت ظفر حسنین کے عالم قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما۔ پروردگار مرحومہ ان کے عالم قبر کو نور سے بھر دے۔ پروردگار ائمہ علیہ السلام کا قرب نصیب فرما، ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار ان آنکھوں میں وہ نور عنایت فرما کہ فرزند زہرا کی زیارت کر سکے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اہل بیت محمد علیہ السلام کا، ہمارے امام زمان بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں۔ پروردگار ہمیں ایسا بنا دے جیسے امام زمان چاہتے ہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، امام زمان علیہ السلام کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد اور خوشنود فرما۔
ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں سے قرار دے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحومہ حاجرہ سلطانہ بنت عوض حسین نجمہ حسن بنت ظفر حسنین کی بلندی درجات کے لیے ارسال کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین